کامل شریعت ہے عین فطرت اور نرم خوبیر انسان، اسلام ہے دین آسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ایک حکمت پہ لوگوں میں تقسیم کیا ہے۔ کسی ایک آدمی کو ایک چیز عطا ہوئی ہے، کسی دوسرے کو کسی دوسری چیز سے نوازا گیا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق کا بھی یہی معاملہ ہے، کسی کو زیادہ دیا گیا ہے، کسی کو کم دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ اس معاملے میں لوگ برابر کیوں نہیں ہیں، یہ اصول فطرت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جس میں سب انسانوں کو برابر سمجھا گیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ بنیادی ضروریات زندگی۔ ناظرین، یہ ہر آدمی کا حق ہے۔ 2 وقت کی روٹی یہ ہر آدمی استحقاق رکھتا ہے کہ اس کو فراہم کی جائے۔ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا یہ ہر آدمی کا حق ہے کہ اس کو فراہم کیا جائے۔ ہر بیمار یہ ذمہ داری ہے ریاست اور معاشرے کی کہ اس کو علاج کی سہولت فراہم کرے۔ ناظرین، یاد رکھیے، جہاں یہ بنیادی ضروریات زندگی فقدان کی نظر ہو جائیں، جہاں معاشرے کے افراد کو یہ خطرات لاحق ہو جائیں کہ انہیں 2 وقت کی روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی، انہیں تن ڈھانپنے کا کپڑا ملے گا یا نہ ملے گا، بیماری کی صورت میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا اور بیماری کے علاج کی سہولت ملے گی یا نہیں ملے گی، تو یاد رکھیے پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر اس معاشرے میں اخلاقی اور روحانی قدریں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ کاد الفقر ان یکون کفر، یہ مفلسی جو ہے یہ آدمی کو کفر کی سرحد پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ ناظرین، بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اخلاقی اور روحانی قدریں یہ برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کو خدا کی بات سمجھائی جا سکتی ہے؟ کیا ان لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سبق سمجھایا جا سکتا ہے؟ آپ ملاحظہ کر چکے کہ یہ لوگ کس مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، بھوک سہتے سہتے اور رسوائی کا عذاب برداشت کرتے کرتے جب آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے تو کس ذہنی کیفیت سے گزر رہا ہوگا؟ کون سا فیصلہ؟ یہ خبر ہے، But the 23-year-old spelled out his despair with his own burning flesh at about 2 p.m. on 24th October when he doused himself in kerosene and set himself alight. Police say he left a note saying he was exhausted by poverty and that his soul would rest in peace if the government looked after his family, something the authorities did not do in his lifetime. آپ نے ملاحظہ کیا؟ یہ آدمی کس ذہنی کیفیت سے گزرتے ہوئے اس فیصلے پہ پہنچا جس نے اپنے جسم پر مٹی کا تیل چھڑکا
اور خود کو آگ لگا لی. اور پولیس کے مطابق جو رکا اس کی جلی ہوئی لاش کے قریب سے ملا وہ یہ تھا کہ میں بھوک برداشت کرتے کرتے تنگ آ چکا ہوں، اب میرے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. ہاں، میری روح کو بس اس طرح سکون دیا جا سکتا ہے اگر میرے بچوں کی روٹی کا بندوبست پاکستان کی حکومت کر سکے. ناظرین، اور آپ جانتے ہیں اس خبر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس شخص نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے بیرونی دروازے کو منتخب کیا. داد دیجئے اس آدمی کی اور جگہ کے انتخاب کی. ناظرین، خود کو مار دینا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کون سی ذہنی کیفیت ہوتی ہوگی. آپ اسکرین پہ ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کیا آپ نے؟ اخباری خبریں صبح و شام ہم اپنے ملک اور اپنے شہروں میں یہ منظر دیکھتے ہیں اور پھر اگلے روز اخباری خبروں کی زینت بنا ہوا دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے، گھریلو حالات سے تنگ خاتون سمیت 5 افراد نے خودکشی کر لی. بے روزگاری سے تنگ آ کر خود کو جلانے والا چل بسا. وومن برنز سیلف 2 kids ٹو ڈیتھ. ناظرین، آپ اسکرین پر ان خبروں کو ملاحظہ کرتے چلے جائیے. بے روزگاری، گھریلو حالات سے دل برداشتہ شخص نے شاہرگ کاٹ کر خودکشی کر لی. مدر سیٹ سیلف الائٹ. یہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں 1-2 اور خبریں دکھا کر اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. آپ اسکرین پر یہ خبریں دیکھ رہے ہوں گے. ناظرین، ہم کون لوگ ہیں جنہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ یہ لوگ کیا برضا و رغبت اپنے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کے کچھ محرکات ہیں، اور وہی محرک ان کا قاتل ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو ہمارے اس پروگرام کا بنیادی سوال ہے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ناظرین یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کی جان بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ حرمت رکھتی ہے، لیکن اس ملک اور اس معاشرے میں اس حرمت کا کیا حال ہو رہا ہے؟ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. میں نے اور آپ نے آج تک یہ تو سنا ہوگا کہ بھوک کو بجھانے کے لیے لوگوں نے اپنے گھر کا ساز و سامان بیچ دیا، کسی نے اپنے زیور بیچ دیے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس بات کو بھی سن رکھا ہو کہ لوگوں نے اپنی آرزوؤں کو، اپنی مستقبل کو، اپنی توقعات کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بازار میں لا کر فروخت کر دیا ہو بھوک کو بجھانے کے لیے. یہ دیکھیے، فاقوں سے تنگ باپ 2 سالہ بیٹی بیچ چکا، بیٹا بیچتے ہوئے گرفتار. آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. محنت کش نے بچے فروخت کرنے کے لیے کیمپ لگا لیا. میں ایک ویڈیو کلپنگ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو بھی ملاحظہ کیجیے. اپنے بچوں کو خود والدین فروخت کر رہے ہوں. ناظرین، خود کو مار لینا آسان چیز ہے، لیکن
اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا اس سے زیادہ مشکل چیز ہے، لیکن یہ مشکل کام میں پاکستان کا ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 2 سال سے روتا دیکھ رہی ہوں، اب برداشت نہیں تھی۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جسے سن کر ہر دل غم سے بھر گیا اور ہر آنکھ نم ہو گئی۔ افسوسناک واقعے نے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا۔ غربت اور گھریلو جھگڑوں نے ایک ماں سے مامتا ہی چھین لی اور اس نے اپنے ہی 2 معصوم پھولوں کو مسل دیا۔ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس ویڈیو کے ساتھ کچھ اخباری تراشے بھی دیکھیے۔ غربت کی ماری ماں 3 بچیوں سمیت نہر میں کود گئی۔ غربت، گھریلو جھگڑے سے دل برداشتہ شخص نے بیوی 5 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دینا، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے۔ ناظرین، ہم کہنے کو مسلمان ہیں اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ کون سی تابناک روایات ہیں جو ہمارے حصے میں آئی ہیں۔ وہ شخص جس کا نام عمر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کیا کہا تھا کہ اگر بھوک کی وجہ سے ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے پر مر گیا تو قیامت کے دن جواب عمر کو دینا پڑے گا۔ یہ وہ روایات ہیں جو ہمارے حصے میں آئی تھیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ مومن وہ نہیں ہے جو خود سیر ہو کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ یہ جتنے مناظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ ریاست کے دیکھنے کی چیز ہے، یہ ہمسایوں کے دیکھنے کی چیز ہے۔ یہ سب لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، خدا جانے ان کے ہمسائے کون سی نیند سو رہے ہیں۔ ناظرین، میں اپنی باقی بات اس وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اسلام ہے دین آسان۔ ناظرین، السلطان ولی من لا ولی لہ، جس آدمی کا کوئی کفیل اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ریاست اس کی کفیل ہوگی۔ یہ ہمارے آقا کا ارشاد گرامی ہے جو 1400 سال پہلے انہوں نے فرمایا تھا۔ ناظرین، السلطان ولی من لا ولی لہ، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا، لیکن جو کام تھا، ہم نے ایک بتکدے کی دیواروں پر حرم کا لفظ کندہ کیا، لیکن ہم نے پاکستان کو غربت، افلاس، مفلسی، بے چارگی، دھجیاں، چیتھڑے، زرد رنگتیں ان سے بھر دیا۔ ہم نے ایک بتکدہ بنایا اور اس کی دیواروں پر حرم کا لفظ کندہ کر دیا۔ اور یاد رکھیے، کسی بتکدے کی دیواروں پر حرم کا لفظ کندہ کر دینے سے وہ بتکدہ بیت اللہ تو نہیں بن جا سکتا ہے۔ ناظرین، میں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو غربت کا معاملہ ہے، یہ کسی ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک آدمی ہے جو اس مصیبت میں جل رہا ہے۔ یاد رکھیے، ایک آدمی کی غربت یہ پورے معاشرے کو اپنی وبال میں پکڑ لیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جرائم کا تعلق غربت کے ساتھ ہے۔ جس قدر لوگ خط غربت سے نیچے آتے چلے جائیں گے، چوری، ڈاکے اور رشوت ان کی شرح میں اسی طرح اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے تو ایک اور بھی ڈر ہے کہ ہر وہ آدمی جو بھوک سے مرتے ہوئے چوری کرتا ہے اور ڈاکہ مارتا ہے اور رشوت لیتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی عقل اسے فتویٰ ہی یہ دیتی ہو کہ دیکھو فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کیونکہ تفسیروں میں بھی یہی لکھا ہے کہ بھوک سے مرتا ہوا لاچار آدمی وہ اس بات کی اجازت رکھتا ہے کہ اس آیت سے پہلے جو حرام چیزیں ہیں وہ انہیں کھا سکتا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے۔ تو ڈاکہ مارتا ہوا، رشوت لیتا ہوا شخص کہیں خود کو اور اپنے ضمیر کو
یہ دلیل تو نہیں سناتا ہے کہ یہ تو حالت اضطرار ہے اور میں تو مر رہا ہوں اور اس میں اتنی گنجائش موجود ہے دین میں کہ میں ڈاکہ مار سکتا ہوں، میں چوری کر سکتا ہوں اور میں رشوت لے سکتا ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ کتنا خطرناک رجحان ہوگا۔ غربت کوئی اکیلی چیز نہیں ہے ناظرین، غربت جہالت کو پیدا کرتی ہے۔ آپ ایک ویڈیو کلپ دیکھیے۔